کلک آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈال لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے ایکس گورنر، سابق گورنر ستیہ پال ملک نے پھر مودی اور ان کی حکومت کو نشانہ بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ستیہ پال ملک جموں کشمیر کے ایکس گورنر رہ چکے ہیں اور بڑے بے باک ہیں۔ انہوں نے ہی باقاعدہ پہلے ایسے گورنر ہیں جنہوں نے مودی اور مودی کی پارٹی کی پول کھولنے کا کھل کر کام کیا۔ حالانکہ ان کو سزا بھی مل رہی ہے حکومت کی جانب سے، سی بی آئی ای ڈی کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ڈرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے پھر خطرناک انکشاف کیا اور کھل کر مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 2019 میں لوک سبھا الیکشن فوجیوں کی لاشوں پر لڑا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اور مودی جی نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ فوجیوں کو مروایا اور پھر ملک کی جنتا کو بیوقوف بنایا، اور فوجیوں کی، ہمارے جوانوں کی لاش پر مودی اور بی جے پی نے الیکشن لڑا۔ ستیہ پال ملک نے یہ بھی کہا کہ اگر پلوامہ حملے کی جانچ ہوتی تو راجناتھ سنگھ کو بھی استعفیٰ دینا پڑتا۔ تو خیر، جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک لگاتار مودی اور مودی حکومت کی پول کھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ خیر، کیونکہ کچھ لوگوں کو خدا نے ایسا پیدا کیا ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے پلوامہ میں 14 فروری 2019 کو سی آر پی ایف کے قافلے پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں ہمارے 40 جوان شہید ہوئے تھے، اس حملے پر اس وقت بھی کئی سوال اٹھائے گئے تھے، لیکن مودی اور مودی حکومت نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اور پھر انہوں نے کھل کر ہی کہا کہ 2019 کا الیکشن سرجیکل اسٹرائک، جھوٹی اسٹرائک، 40 ہمارے جوان شہید ہوئے، اور 2019 کا الیکشن مودی جی اور بی جے پی نے ملک کو دھوکہ دے کر فوجیوں کی لاش پر جیتا ہے۔ آئیے ناظرین، 2000 کی نوٹ کو لے کر بڑی خبر آ رہی۔ وہ جو چھی نیوز تھا اس پہ جو اینکر تھے، اور ایسے ہی ہمارا وہ جو سسودھیر ہے، ان لوگوں کا اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت بھی دلالی کیے تھے حکومت کی، جنتا کو بیوقوف بنایا تھا، اور آج پھر اتنے میں سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ ان کو نیند کیسے آتی ہوگی، ان بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو، ان جھوٹوں کو اور ستا کے ان دلالوں کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہوگی، کیونکہ پورا ملک ان پر تھوک نہیں رہا ہے، موت رہا ہے۔ اور اب پہلے الگ بات کہہ رہے تھے 2000 کے نوٹ کے بارے میں، اب الگ بات کہہ رہے ہیں۔ تو خیر، پی چدمبرم جو کانگریس کے قداور نیتا ہے، انہوں نے کہا کہ کالا دھن ذخیرہ کرنے والوں کی، اب یہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ نے بڑی مدد کی۔ تو چدمبرم کہتے ہیں کہ بی جے پی کی چال ناکام ہو گئی ہے، عام لوگوں کے پاس 2000 روپے کے نوٹ نہیں ہیں۔ 2000 روپے کے نوٹوں کو گردش سے نکالنے کے لیے مرکز کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈر چدمبرم نے پیر کے روز کہا کہ کالا دھن کا ذخیرہ کرنے والوں کو اپنا پیسہ جمع کرنے میں مدد کی ہے 2000 روپے کی نوٹوں نے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 روپے کی نوٹوں کو لے کر پھر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور لوگ بینکوں میں پھر وہی پرانی جو لائن لگتی تھی وہ بینکوں میں لگ گئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں بینک میں لگی ہے، اور کئی جگہ تو نو چینج کا سامنا ہے۔ وہیں پر آر بی آئی کے گورنر کا کہنا ہے کہ 2000 کے نوٹ بند ہونے پر فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیسہ تو ملک کا برباد ہو رہا اور نقصان تو جنتا کا ہو رہا، ملک کا نقصان ہو رہا، تم کو تو کوئی فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ناظرین، لارنس بشنوئی، یہ سب 3 پاٹ لوگ ہیں، 2 کوڑی کے لوگ ہیں، مگر سستی شہرت اور جھوٹی شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، اب یہ خبر آ رہی ہے، لارنس بشنوئی نے دعویٰ کیا ہے، این آئی اے کے روبرو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان خان سمیت
10 اور بڑی بڑی شخصیات میری ہٹ لسٹ پر ہے. سلمان خان تو سر فہرست ہے. اور خبریں آ رہی ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کے 4 شوٹر گرفتار کر لیے گئے ہیں. آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی ان دونوں سے نتیش کمار نے ملاقات کی. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار تقریباً سبھی پارٹیوں کے لوگوں سے مل کر ملاقات کر رہے ہیں اور ایک پورے ملک کی تمام پارٹیوں کو مہا گٹھ بندھن بنا کر نفرتوں والی پارٹی جو ملک میں آگ لگا رہی ہے، ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہی ہے، ملک میں دنگے اور فساد تقسیم کروا رہی ہے، اور پورا الیکشن جو پارٹی صرف ہندو مسلمانوں کے نفرتی مدے پر لڑ رہی ہے، اس نفرتی پارٹی کو ملک سے صاف کرنا اور ملک کو اس گندی پارٹی سے پاک کرنے کے لیے نتیش کمار جو ہے بہار کے وزیر اعلیٰ تمام لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو گزشتہ کل لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر نتیش کمار نے ملکارجن کھڑگے راشٹریہ ادھیکش کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی سے ملاقات کی اور لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر اپوزیشن کے اتحاد پر تبادلہ خیال کیا. ریاست آسام سے ایک بڑی عجیب خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اب کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا اسے بھی طالبانی حکومت کہیں گے؟ آسام سے یہ خبر آ رہی ہے، وہی آسام جہاں کا مکھیہ منتری لگاتار مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، مگر اس کا زہر جی ہاں جو کوبرا سے بھی خطرناک تھا، کرناٹک کے ہندوؤں نے ان کو جوتے مارا اور کامیاب ہونے نہیں دیا. وہی مکھیہ منتری جو اپنے اسٹیٹ میں 600 مدرسے بند کرا چکا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کارروائی کرتا ہے، اب اسی مکھیہ منتری نے اور اسی حکومت نے یہ کہا اسکولوں کے بارے میں کہ ٹیچرز جینز ٹی شرٹس اور جو لیڈیز ہماری بہنیں ہیں وہ لیگنگس پہن کر نہیں آئیں گی. اساتذہ کے ٹیچرز کے ٹی شرٹ لیگنگس وغیرہ جینس وغیرہ پہننے پر آسام حکومت نے بندی لگا دی ہے. آسام حکومت نے باقاعدہ ٹیچرز کے لیے نیا ڈریس کوڈ جاری کیا ہے. آسام کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے، جس میں سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں انہیں کچھ ایسے مخصوص لباس پہننے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا جنہیں پارٹی میں پہنا جاتا ہے، انہیں سادہ کپڑوں میں اسکول آنا ہوگا. تب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا طالبان حکومت کے اثرات آسام تک پہنچ چکے ہیں؟ منی پور سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں، یہ وہی منی پور ہے کہ منی پور چل رہا تھا اور ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی منی پور پر کچھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ وہ کرناٹک میں پھول اپنے اوپر برسا رہے تھے اور کرناٹک میں سبھائیں اور پرچار کر رہے تھے. منی پور جل رہا تھا. خیر، اب اسی منی پور سے یہ خبر آ رہی کہ وہاں پر پھر آگ بھڑک اٹھی، تشدد بھڑک اٹھا. شرپسندوں نے 4 گھروں کو آگ لگا دیا. فوج اور آسام رائفلز کے جوان تعینات کر دیے گئے ہیں. نیو چکون امپھال مشرق میں گزشتہ کل ایک خاص طبقے کے دکانداروں کو دکان بند کرنے کے لیے کہا گیا. اس کے بعد نیو چکون میں نامعلوم شرپسندوں نے 4 گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا. تشدد سے بےحال نظر آ رہے منی پور میں ایک بار پھر تشدد کی آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، دلی کے جنتر منتر پر ملک کی بیٹیاں 1 مہینے سے آندولن کر رہی ہے کہ بی جے پی مودی جی سے کہہ رہی ہے کہ مودی جی آپ نے تو نعرہ لگایا تھا بیٹی بچاؤ، اب ہم آپ سے 1 مہینے سے چلا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پارٹی کا نیتا ہماری عزتوں سے کھیل رہا ہے، اس درندے کو، اس آتنکی کو گرفتار کرو. مگر 1 مہینہ ہو گیا مودی جی، تم نے ہماری رتی برابر بھی سنوائی نہیں کی. اب وہی پہلوانوں بیٹیوں کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ ان پہلوانوں نے برج بھوشن کے نارکو ٹیسٹ کے چیلنج کو قبول کیا، کیونکہ برج بھوشن کا ایسا کہنا تھا. پہلے یہ بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ برج بھوشن کا نارکو ٹیسٹ کریں، تو برج بھوشن نے گھما کر یہ کہا کہ بجرنگ پونیا وغیرہ ان کا بھی نارکو ٹیسٹ کیا جائے، میں تیار ہوں. تو اب ان بیٹوں نے
اور ان بیٹیوں نے یہ کہہ دیا کہ بالکل برج بھوشن کے نارکو ٹیسٹ کا جو چیلنج ہے ہمارے لیے وہ قبول ہے، ہمارا نارکو ٹیسٹ کروایا جائے، ہم سبھی ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نارکو ٹیسٹ بی جے پی کی نگرانی میں نہیں، سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ یعنی کسی بھی طریقے سے یہ پہلوان بیٹیاں اور پہلوان بچے ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ آتنکی اور ہم پر ظلم کرنے والا، ہماری عزتوں سے کھیلنے والا برج بھوشن، اس کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں بچایا جائے، بیٹیوں کو بچایا جائے۔ مگر برج بھوشن لاڈلا بی جے پی کا ہے، بڑا قریبی لخت جگر ہے، اس لیے آج تک برج بھوشن کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے حج کے سفر کو لے کر۔ جی ہاں، دلی امبارکیشن پوائنٹ سے پہلی حج کی پرواز الحمدللہ روانہ ہو گئی، اور گزشتہ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حاجیوں کا پہلا قافلہ لکھنؤ اتر پردیش سے روانہ ہو گیا، مدینہ پہنچ گیا۔ خیر، یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ الحمدللہ حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان سے بھی حاجیوں کا جانا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی مہاراشٹر، گجرات، اندور کے حاجی لگاتار آندولن کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے حاجیوں کے ساتھ لوٹ مار لگا رکھی ہے، حج کمیٹی نے لوٹ مار لگا رکھی ہے۔ اور اندور، احمد آباد اور اورنگ آباد کچھ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں کے حاجیوں کو 70 ہزار، بلکہ کچھ حاجیوں کو 85,000 86,000 کے قریب تک کے زیادہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے غریب حاجیوں کا حج کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مگر ابھی تک حکومت کا اس پر یا حج کمیٹی کا اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ گزشتہ 4 دن پہلے ممبئی میں بھی باقاعدہ آندولن کیا گیا تھا حج کمیٹی اور حکومت کے اس لوٹ مار کے خلاف، مگر ابھی تک حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے۔ اگلا دن جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی، آپ جانتے ہیں کہ 2 دن مولانا ارشد مدنی شنیچر اور اتوار کو ممبئی شہر میں تھے، انجمن اسلام میں پروگرامز ہوئے، تقریباً 5 پروگرام انجمن اسلام میں ہوئے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ پھر آزاد میدان میں آخری پروگرام ہوا۔ انجمن اسلام اور آزاد میدان کے پروگرام میں جمعیت علماء جو ملک کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اور ایسی تنظیم ہے، ایسی سنگٹھن ہے جمعیت علماء کے جس کا ملک پر احسان ہے، کیونکہ اس سنگٹھن نے ملک کی آزادی کے لیے، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اس سنگٹھن کے بزرگوں نے، بڑوں نے، پروجوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ تو خیر، جمعیت علماء نے کھل کر یہ کہا، مولانا مدنی نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا قتل در حقیقت ملک کی جمہوریت اور سیکولرازم کا قتل تھا، مگر افسوس کہ اس وقت کانگریس کو جو کرنا چاہیے تھا قاتلوں کے خلاف، کانگریس نے وہ نہیں کیا۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت مسلسل کانگریس کو یہ بتاتی رہی تھی اور ڈیمانڈ کرتی رہی تھی کہ دیکھو یہ نفرت، یہ فرقہ پرستی کا جنون ملک کو اور تم کو بھی تباہ کر دے گا۔ آخر کانگریس نے سخت پالیسی اس وقت اختیار نہیں کی، جس کا نقصان ملک کو بھی اٹھانا پڑا اور خود کانگریس کا بھی صفایا ہو گیا۔ تو خیر، مولانا ارشد مدنی نے کانگریس کو بھی خوب سنایا، اور بی جے پی جس نے کرناٹک میں صرف اور صرف گھٹیا اور نیچ حرکت کر کے پورا نفرتوں پر الیکشن لڑا، ہندو مسلمانوں کو لڑانے والی راجنیتی کرتے ہوئے الیکشن لڑا، تو مولانا ارشد مدنی نے ملک میں پھیل رہے آتنکواد، ملک میں پھیل رہی فرقہ پرستی اور ملک میں پھیل رہی نفرتیں اور نفرتوں کو پھیلانے والوں کو بھی جم کر مولانا ارشد مدنی نے لتاڑا۔ اگلا دن 2 بڑی افسوسناک خبریں ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ ایک تو آ رہی ہے پونے سے، جی ہاں، ایک نیوز پورٹل سے ملی خبروں کے مطابق پونے میں اتوار کی رات دیر گئے ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پونے میں ایک وینٹی وین کا بریک فیل ہو گیا، جس میں 2 لوگوں کے ہلاک ہونے اور 5 لوگوں کے زخمی ہونے اور 6 گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی بڑی خبر ہے۔ وہیں پر دوسری خبر آ رہی ہے بلڈانا سے کہ عقیدت مندوں کی ایک گاڑی حادثے کا شکار، یعنی بھکتوں کی ایک گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، شردھالوؤں کی، جس میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ درشن کر کے واپس اپنے گھر آ رہے تھے، اور گھر صرف 2 کلومیٹر دور تھا۔